السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 123، سورہ بقرہ حصہ نمبر 123، آیت نمبر 125، آیت نمبر 125۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندوں، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 122 میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کافی باتیں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلایا، اور ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہم نے جانا، اور آج کا ہمارا موضوع ہمیشہ کی طرح ہمارے جو موضوع انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو آج کا بھی ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے ہم اپنے موضوع کے تعلق سے جو قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 125 سورۃ البقرہ کی، پہلے اسے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ مثابت، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تو مثابت یہ لفظ صاب یصوب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہے، اس لیے مثابت کے معنی مرجع کے ہو گئے، جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے، مرجع کے ہو گئے کہ جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے۔ مثابت سے مراد بار بار آنا ہے۔ حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے، گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوگ در جوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے، یہی امن کا مقام ہے، جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار رہتی، لیکن یہاں امن و امان قائم رہتا، لیکن یہاں امن و امان قائم رہتا۔ کسی کو کوئی گالی بھی نہیں دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی ہے، یہ جگہ ہمیشہ متبرک، برکت والی اور شریف رہی ہے۔ نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہے، گویا ہر سال زیارت کرے، لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا ہے۔ نیک روحیں اس جگہ یعنی کہ بیت اللہ کے لیے، حرم شریف کے لیے مشتاق رہتی ہے، گویا ہر سال بیت اللہ کی زیارت کرے، حرم شریف آئے، لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا ہے۔
لفظ مسابتن سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق یعنی کہ وہ ٹھکانہ جہاں سب رجوع ہو، بار بار آنے کا دل کرتے ہیں، بنا رہے گا۔ بیت اللہ ایسا ہی بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہیں گے۔ ایک مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامت میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامت میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کے لیے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے کہ جو بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے، ورنہ دنیا کے بہترین مناظر کو دیکھ کر انسان سیر ہو جاتا ہے اور 5-7 مرتبہ دیکھنے پر تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا، اور یہاں نہ تو کوئی، اور یہ بیت اللہ حرم شریف پر یہاں نہ تو کوئی خوش منظر سیزی ہے، نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے، اور نہ ہی وہاں دنیا کے کاروبار ہی کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن ٹھاٹے مارتی رہتی ہے، ہمیشہ موجزن رہتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ ٹھاٹے مارتے رہتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ یہ معجزہ جو بار بار زیارت کا شوق بڑھتا جاتا ہے، تو یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کہ جو انسان بار بار زیارت کرتا رہتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا جاتا ہے، ورنہ دنیا کے بہترین مناظر کو دیکھ کر انسان سیر ہو جاتا ہے، کہ چاہے وہ کتنا بھی بہتر منظر کیوں نہ ہو، 5-7 مرتبہ دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا، اور یہاں نہ تو کوئی خوش منظر سیزی ہے، نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے، اور نہ ہی وہاں دنیا کے کاروبار ہی کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن یعنی کہ موجیں مارتی ہے، ٹھاٹے مارتی ہے، موجیں مارتی رہتی ہے، ٹھاٹے مارتی رہتی ہے کہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ لفظ بیت سے مراد بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ لفظ بیت سے مراد بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد گواہ موجود ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے، مل لیتے تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال بھی حرم میں حرام سمجھا جاتا تھا۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔
حرم شریف میں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا. کوئی بھی حرم شریف میں اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دے تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے. اور جگہ ہے کہ اللہ کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت و ہدایت والا، مقام ابراہیم علیہ السلام والا، امن و امان والا، نشانیوں والا ہے. مقام ابراہیم کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے. جس طرح حجر اسود جنت سے لایا گیا، اسی طرح روایت میں ہے کہ مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے لایا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. جیسے جیسے تعمیر اوپر ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے یہ پتھر بھی خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا. آگے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. کا مطلب آج جو امام خانہ کعبہ میں امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ یہی مقام ابراہیم ہے، وہ یہی مقام ابراہیمی کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں گرد میں کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امام مقام ابراہیم کی ہی جگہ کھڑے ہو اور یہی سے امام امامت کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہی ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے والد ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم اسے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ابن جری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی ڈر جتلانے والے اور ڈر غالب کرنے کی چال چلے، اور پھر 4 پھیرے چل کر کیے. پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابن جریح میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی ڈر جتلانے والے اور ڈر غالب کرنے کی چال چلے، اور 4 پھیرے چل کر کیے. پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا. تو یہ جو آیت ہے آیت کا حصہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. تو آج جو بھی امام خانہ کعبہ میں امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ مقام ابراہیم والی ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں گرد کہیں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقام ابراہیم والی جگہ پر کھڑے ہو اور یہی سے امام امامت کرے.
ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیتے جاتے تھے اور کعبے کی بنا کرتے جاتے تھے، اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبے کی دیواریں پوری ہوئی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، لگا ہوا تھا، ملا ہوا تھا۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، لگا ہوا تھا، ملا ہوا تھا۔ کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کو اپنی خلافت کے زمانے میں پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔ اس آیت میں آگے جو اللہ نے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ یہاں عہد لیا اللہ نے حکم فرمایا، تو یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا کہ گندی اور نجس بری چیزوں سے خانہ کعبہ کو پاک رکھنا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ تو یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے کہ جس میں کہا گیا کہ گندی اور نجس بری چیزوں سے پاک رکھنا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوگی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی آئیں گے، پیدل چل کر بھی آئیں گے، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ پاک رکھنے کا مفہوم دونوں لحاظ سے، ظاہری گندگی سے بھی اور شرک و کفر کی گندگی سے بھی، ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف رکھنا۔ ظاہری گندگی نہ ہو تاکہ زائرین یعنی کہ حج کے لیے آنے والے کو دلوں میں کدورت، آلودگی پیدا نہ ہو، کراہت پیدا نہ ہو، کوئی کوفت نہ ہو، دکھ، صدمہ، رنج نہ ہو، اور کھلی فضا ہو، اور ساتھ ہی باطنی گندگی یعنی کہ انسان کے اندرونی گندگی، باطنی گندگی، دلوں کی گندگی نہ ہو، مطلب وہاں صرف توحید کا چرچا ہو، کوئی شرک نہ آنے پائے۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔
پاک و صاف رکھنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے پاک رکھا جائے۔ اللہ کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ اللہ کے گھر کی پاکی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے کھانے خدا میں خدا کے سوا اللہ کے سوا، جس نے اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اللہ کے گھر کو گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک لطیف طریقے سے مشرکین کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ظالم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وارث ہونے کا حق ادا کرنے کی بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنی ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنی ہے، جس کے بارے میں ہم نے حصہ نمبر 122 میں پڑھا ہے کہ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو اسے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا، ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے۔ یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھے۔ اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا کہ للطائفین، تو طائف کے ایک معنی طواف کرنے والوں کے ہے، تو طائف کے ایک معنی طواف کرنے والوں کے ہے، للطائفین طواف کرنے والوں کے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح ناانصافی ہے۔ اور اسی لیے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مقصد بیت اللہ خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح ناانصافی ہے۔ اور اسی لیے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت میں ہو گئی کہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی افضلیت اور بزرگی اور نبوت کے قائل ہے، اور یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے انہی کے متبرک برکت والے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہے کہ بیت اللہ نماز و طواف و دعا اور اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، حج و عمرے اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے، تو پھر ان کے نبیوں کی تابع داری کے دعوے کے باوجود کیوں حج و عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بیت اللہ کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف صاف موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جائے، اور اللہ کے نیک بندے تسبیح کرتے ہیں۔
آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی کرے، اور اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ مسجد جس کام کے لیے ہے اس کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 123 اختتام کو آیا۔ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں ان کے مبارک نور سے، برکات سے، رحمتوں سے، نصرتوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے فیضیاب فرمائے، مستفید و مستفیض فرمائے، اور وہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ جیسے اللہ کو پسند ہے ویسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں پر حج کو سیکھ کر نہیں جاتے، کہ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال کو درست فرما دے۔ ہم نے اپنے اعمالوں کو برباد کیا ہے تو اسے درست فرما دے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔